والمرسلين وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق اللہ العظیم. پڑھیں گے صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ و السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، جس سے احادیث مفید مالا مال ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خاص جمعہ کا دن تھا گزر چکا. خاص جمعہ کے دن کے لیے حضور نے فرمایا: من صلی علیہ یوم الجمعہ 80 مرہ غفرت ذنوبہ 80 سنہ. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ والے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پڑھے گا تو میرا رب اس بندے کے 80 سال کی خطاؤں کو بخش دے گا. نیت کریں کہ ہم جمعہ کا دن آئے گا تو انشاءاللہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے. حضور نے فرمایا: من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ. حضور نے فرمایا میرا غلام جب مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے میرا رب اس پر 10 مرتبہ رحمت فرماتا ہے. 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے میرا رب 100 مرتبہ رحمت فرماتا ہے. 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو حضور نے فرمایا: کتب اللہ بین عینیہ براءتان ھذا بریء من النار و بریء من النفاق. حضور نے فرمایا کہ جب میرا غلام مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے میدان محشر میں اگر نہ قیامت والے دن اس کا یہ ماتھا یہ پیشانی یہ والی جگہ نہ چمک رہی ہوگی، نور سے چمک رہی ہوگی، اور چمکتی ہوئی پیشانی پر اللہ تعالیٰ مزید نور کی 2 مہریں لگائے گا. اس کے ماتھے پر اللہ تعالیٰ 2 نور کی مہریں لگائے گا اور ان مہروں کے ذریعے نا اس کے ماتھے پر لکھ دے گا یہ بندہ دنیا میں نا میرے محبوب پر 100 مرتبہ درود پڑھتا تھا. اب یہ منافق بھی نہیں ہو سکتا، دوزخی بھی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اردو سمجھ میں آتی ہے ورنہ پنجابی بھی دستیاب ہے اور سرائکی بھی دستیاب ہے. جو آپ کا مزاج ہوگا نا ہم اسی میں ہی بیان کریں گے، لیکن سبحان اللہ کے بعد آنی چاہیے. میں اس کو دوبارہ دہراتا ہوں آپ اس کو، لیکن کئی ایک جھگڑوں کو یہ بات ختم کر دیتے ہیں. حالانکہ کہتے ہیں نا یار اذان سے پہلے کیوں درود پڑھتے ہو، اذان کے بعد بھی درود پڑھتے ہو، محفل ہے تو درود ہی پڑھی جا رہے ہو. کسی کے گھر گئے ہیں بہت کی والی جگہ تو وہاں پر بھی درود ہی پڑھے جا رہے ہو. آپ تو ہر وقت ہی درود پڑھتے ہو. میں نے کہا قبلہ دنیا میں اللہ تعالیٰ درود پڑھنے کی توفیق دیتا ہی اس کو ہے. تو نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے. دنیا میں اللہ درود پڑھنے کی توفیق دیتا ہی اس کو ہے کہ جو نہ منافق ہوتا ہے نہ ہی دوزخی ہوتا ہے. صرف غلام کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ میرے محبوب پر درود پڑھ. کیوں؟ غلام کو توفیق دیتا ہے تو کہ داخل جنت کرنا ہے. اور خدا کی قسم ہے اللہ تعالیٰ یہ جو حضور کی امت ہے نا اسے پیار بڑا کرتا ہے. بڑا انتہا درجے کا پیار ہے. انتہا یہ خاص امت کے ساتھ نا اللہ کا پیار بڑا ہے. رب کی جو ذات ہے بہانہ تلاش کرتی ہے کہ یہ میرے محبوب کے جو غلام ہے نا کوئی اچھا کام کرے میں رب بخش دوں گا. کوئی اچھا کام کرے. ورنہ مجھے بتائیں کہ ایک بندے کے اعمال تولے گئے ہیں، تو اس کے گناہ زیادہ نیکیاں کم ہے. پوری زندگی میں گناہ زیادہ کیے نیکیاں کم ہے. اب اللہ نے اس کو حکم دیا دوزخ میں چلا جا. اب فرشتوں کو دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں. اعمال اچھے نہیں دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی ہے کہ فرشتوں اس کو دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. حضور نے پوچھا اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے گناہ زیادہ تھے تو اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کو دوزخ میں لے جائیں. ہم اس کو دوزخ میں لے کر جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا یہ بندہ تو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے. یہ بندہ تو میرا کلمہ پڑھنے یہ میرا ہے. کیا ہے جی؟ یہ میرا ہے. حضور فرمایا یہ میرا ہے. بھیا یہ موسم ہے نا کپاس کا. یہ جو کسان ہوتے ہیں جب چنائی ہو رہی ہو وزن کیا جا رہا ہو تو کسان کہاں پر ہوتا ہے؟ جب چنائی ہو رہی ہوتا ہے نا تو
تو وہ جو چونیاں انہیں نے پیچھے پیچھے بتاؤ دے اگر کوئی دھوکے نہ دے بنے کوئی 2-4 کلو 6 کی ماری تو بلا مائی نہ رول گیا نا وہ آدھے کہ یہ مال میرا ہے جی میں نے پتا کتنا پہ آؤ دے انہوں نے کھپار تو دیکھتا کھڑے ہوتے کتنے مان ٹھیک ہے کیوں وہ پتا ہے کہ یہ مال میرا ہے اگر پانی دیواری ہوئے بلا کھڑی والا دیکھ سکتے سنگل کی نہ ہوتی تھی بنے پانی دیواری میری ہے نقصان میرا نہ تھی بنے ہون سنو ہی ہوگان مصطفیٰ فرمے سے کہ ایک کو تمہیں دو زخش کہتے ہوئے دے پیو ایک ہے میرا ایک ہے میرا ہے یا رسول اللہ آمال کو لگے حضور فرمائے نے جی میں دے کہ اے میرا تھی گیا میں نظام سے موجودی کہنا تو بلا آمالی کیوں دو لے میرا ہے نا آمال نہ دو لو کہ میرا ہے میں خود دیکھا کہ میرا مال ہے میرا غلام ہے میں خود دیکھا چنگا ہے مندہ ہے یہ چاہیے میرا ہے میں نظام سے کہنا ہمیں اب اللہ کیوں تو لے گئے یا رسول اللہ اسادہ مجبور سے اللہ کا حکم اسا کر چھوڑے اللہ فرمائے کہ جیویں میرے محبوب آتے نہ وہی کر لے ایک بڑا کھیلنا میزان تے میرے محبوب یہ چاہتے کہ میزان تے بڑا آمال کھلے ایک کھیلا بڑا تکڑی دے کھیلا بڑا کہنے کی حکم جڑا غلام آنا یہ پریشان آ کیوں زندگی تو لگائی پڑا وہ خدا خبر آ کہ میرے کردود کے جھے میرے اعمال کے جھے وہ پریشان ہے کہ تیسرے تو ہوا کہ جڑا پہلے تھا گناہ زیادہ ہے نیکیاں کم ہیں اب وہ بھی پریشانی اس کو کہ دوبارہ میدان پر آئے گا وہی یہ بڑی پاکستان کی تکڑی ہے کہ دوبارہ دو نمبر وزن کٹ جائے گا یہ تو اللہ کا میدان ہے نا اس میں تو دو نمبری ہو ہی نہیں سکتی اب وہ غلام پریشان ہے یار مصطفیٰ کے سامنے شرمندگی ہوگی یار اتنی بھی نیکیاں نہ کر سکا کہ چل آپ ہی جنت میں چلا جاتا تجھے تو بخشوانا نور دی گل ہوئے آپ ہی انہیں چنگے کام کر لیتا کہ جنت سے چلا جاتا میرے تے اپنے کام ہی انہیں چنگے نے اب یہ دل میں سوچ رہا ہے اب دوبارہ بات ہونے گئے وہی ہوا گناہ زیادہ نیکیاں کم اب وہ دل میں شرمندہ ہے لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے اب دیکھیں رب کو پتا کتنا پیار ہے دیکھیں رب کو کتنا پیار ہے حضور نے جب دیکھا نا میرے غلام کی گناہ زیادہ ہے نیکیاں کم ہیں تو حضور نے اپنی مبارک جیب سے چھوٹی سی پرچی کا ٹکڑا نکالا بھیا آپ تکڑی پہ رکھ کے دیکھ لیں ایک کاغذ کا کتنا وزن ہوگا اور جو حدیث پاک ہے اس میں پورا کاغذ کا بھرکا نہیں ہے ایک ٹکڑا چھوٹی سی پرچی کا ٹکڑا اس کاغذ میں بھی چھوٹی سی پرچی کا ٹکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا اب چھوٹی سی پرچی پوری زندگی کا گناہ ایک طرف اس چھوٹی سی پرچی کے رکھنے کی دیر ہے کہ اللہ نے اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی کر دیا پوری زندگی کے گناہ کم ہو گئے اس پرچی کی وجہ سے نیکیاں زیادہ ہو گئی اب وزن کس نے زیادہ کیا ہے اللہ نے نا اللہ نے کیا ہے نا اللہ چاہتا ہے کہ بندے کے پاس کوئی بہانہ ہو میں بخش دوں گا اور بندہ بھی میرے محبوب کا غلام ہو اور نہ میرے محبوب کا غلام ہو میں بخش دوں گا اور یقین مانے یہ ہے بہانہ اب جب وہ دیکھا نا کہ اس کے گناہ زیادہ نیکیاں کم اب حضور نے پرچی رکھی اب نیکیاں زیادہ ہوئی گناہ کم ہو گئے اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ میرے محبوب کا امتی اب جنتی ہو چکا ہے نیکیاں بھی زیادہ ہو گئی ہیں اب یہ جنتی ہو چکا ہے اس کو جنت میں لے جاؤ بچائے جنت میں جانے کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا یا رسول اللہ میں زندگی گزارتا رہا میرے کو پتہ ہے میرے اعمال کیسے میں زندگی رنگات کے آیا بیٹھا میرے کرتوت جنتی آلے کہہ نہیں ایک کیا 2 دفعہ اعمال بولے 2 دفعہ میرے گناہ زیادہ نیکیاں کھٹ یا رسول اللہ یہ چھوٹی جی پرچی یہ نبی جی پرچی یہ کیا چیز ہے کہ میری پوری زندگی کے گناہ کھٹ گئے نیکیاں بات گئے حضور نے فرمایا دیوانے پیارے تو بھول گیا ہے تجھے یاد نہیں دنیا میں تو نے محبت کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا تھا کہ وہی درود ہے جو آج میرے سلامت ہے نا تو ہاتھوں کو اٹھا کر بولے آج مصطفیٰ کے لیے بولے مصطفیٰ قیامت والے دن ہمارے لیے بولے قیامت والے دن نا یہ زبان بند ہو جائے گی جو بھی بڑی چکر چلتی ہے نا یہ بند ہو جائے گی کوئی نہیں بول سکے گی ہمارے عذاب ہو رہے گے
ہمارے عذاب بولیں گے یہ جو موبائل چلتا ہے نا یہ انگوٹھا بتائے گا کس کو لائک کیا تھا, کس کو شیئر کیا تھا. یہ گانا لائک یا شیئر کرنے سے پہلے نا سوچ لیں قیامت والے دن یہ انگوٹھا بولے گا کہ باری تعالیٰ یہ ایمیل نہ گناہ کرے دا رہے گی یہ انگوٹھا. اگر یہ ہاتھ اٹھایا مصطفیٰ دے نام دے تو یہ ہاتھ تک ایسے کہ باری تعالیٰ اے جے جائی ہاں لیکن تیرے محبوب تجھے میرے نالا امدارنا اوٹھ ضرور میں دا. رب کی محبت ہے بھائی جان, رب کی محبت ہے, رب کی محبت ہے. رب نہ بہانہ تلاش کرتا ہے کہ میرے محبوب کا غلام کوئی اچھا کام کرے میں بخش دوں گا, میں بخش دوں گا. محمد بن احمد بن سلامہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ نے 600 سال کی کتاب لکھی ہے, 600 سال پہلے نوادری کلیوبی کتاب کا نام ہے. اب دیکھیں رب کہاں تک بخشنے کے بہانے بناتا ہے اور کس کے لیے, حضور کے غلاموں کے لیے. کہاں تک بہانے بناتا ہے, کہاں تک. یہ آپ نے سنا. اب دوسری روایت سنیں, کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. ایک بندے کو اللہ کہے گا تو جو جنتی نہیں ہے دوزخی ہے, جا دوزخ میں. اب وہ بندہ جا رہا ہے دوزخ کی طرف جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نا جبرائیل سے فرمائے گا کیا جبرائیل یہ تو دوزخ کی طرف جا رہا ہے نا, میں چاہتا ہوں یہ جنت میں چلا جائے, میں چاہتا ہوں جنت میں چلا جائے. تو جبرائیل عرض کرے گا باری تعالیٰ مالک خالق تو جس کے لیے جو حکم فرمائے ہو جائے گا. حکم دے مقام پکڑتے جنت گھر میں نا, حکم فرماؤ. اللہ فرمائے گا نہیں 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 ایسے نہیں, میں نا کوئی بہانہ بناتا ہوں, میں کوئی سبب بناتا ہوں, سبب بناتا ہوں, پھر میں اس کو بخشوں گا. کیوں؟ یہ میرے محبوب کا غلام ہے. اب حکم بھی خود ہی دیا ہے کہ جا تیرے کام اچھے نہیں ہے دوزخ میں. اب بخشنے کا بہانہ بھی خود ہی بنایا ہے. بھائی اللہ عالم الغیب ہے, اللہ کو پتا ہے نا کہ اس بندے نے کون سا کام کیا ہے کون سا نہیں کیا. لیکن پھر بھی یہ اتنے سوالات کس لیے قائم کیے جو روایت میں آ رہے ہیں, اس لیے تاکہ ہمیں پتہ چلتا ہے, تاکہ ہمیں خبر ہو جائے ہم بھی یہ کام کر لیں. اللہ فرمائے گا جبرائیل اس بندے کے پاس جا, اس بندے کے پاس جا اور اس سے پوچھ, اس بندے سے نہ پوچھ کیا تو کبھی کسی نیک محفل میں گیا ہے. نہیں سمجھ آئے, نہیں سمجھ آئے. آپ جو آئے بیٹھے ہیں نا اس محفل میں یہ نیک کی محفل ہے, نیک محفل ہے کہ نہیں ہے. کی لڑائی ہو رہی ہے جہاں پر کوئی گھوڑے بنائے جا رہے ہیں یا خسرے ناچ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا, ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. نیک محفل اور کیا نیک محفل ہوتی ہے. قیامت والے دن ایک جہنمی سے اللہ جبرائیل کے ذریعے پوچھوائے گا, اس سے پوچھ کبھی کسی نیک علماء کی نیک لوگوں کی محفل میں گیا ہے نا تو میں نے تجھے جنتی کر دیا ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم لوگ یہ محفلیں کیوں سجاتے ہو, یہ جھنڈے کیوں لگاتے ہو, لیکن یہ نیک اجتماع میلاد کس لیے سجاتے ہیں. میں نے کہا اور کچھ نہیں ہے, تمہارے پیسوں کے لیے چاول بناتے ہیں تاکہ تم بھی آ جاؤ اور قیامت والے دن بخشے جاؤ. بھوکا کوئی نہیں ہوتا, سب کو گھر سے کھانا ملتا ہے. یہ ایک بہانہ ہے کہ تاکہ لوگ آئیں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور قیامت والے دن ہو سکتا ہے مجھ سے بھی پوچھ لیا جائے کبھی کوئی نیک محفل میں گیا ہے. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں ہاں جی گئے تھے, شاہ صاحب نے محفل سجائی تھی مسجد میں, ہم گئے تھے. لیکن وہ بندہ پتہ کیا کہے گا, جبرائیل پہنچ گیا اس کے بعد پتا کہ نہیں کہیں نیک محفل کیا ہم نے, علماء دی محفل, نیک محفل. وہ کہنا بھی کیا پتہ نیک محفل. کسان بندہ, دیسی بندہ, پانی دی باری ہے یہ والا گندم آ گئی ہے والا کپاہ دا سیزن والا یہ گندم تا والا کے یہ گنے دا سیزن آ گیا, میں طرح گیا فصل ہے میں کیا پتہ نیک محفل کی میرے کی میرے بک دیے نہیں شک ہے نہیں. میں تو مسجد دے نام دی کڑی کڑی لگا ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کان میں اذان دی جاتی ہے تو پھر ان کا جنازہ ہی مسجد میں آتا ہے, عید پر بھی کوئی نہیں آتے, آتی نہیں ہے, توفیق ہی نہیں ملتی ان کو, توفیق ہی نہیں ملتی. وہ کہے گا کوئی نہیں, ہم کوئی نیک محفل میں گئے ہی نہیں, ہمارا کام ہی نہیں تھا. جبرائیل باری تعالیٰ پھر میں نیک محفل میں گیا ہی نہیں. اللہ فرمائے گا یہ میرے محبوب کا غلام ہے, جیسا بھی ہے تو میرے محبوب کا, میں نے اس کو بخشنا ہے. پھر جا میں ایک محفل میں نہیں گیا, اس کے بعد پھر جا باری تعالیٰ میں کیا پوچھوں. اللہ نے فرمایا اب اس سے پوچھ, میں حوالہ دے چکا ہوں کتاب کا, اب اس بندے سے پوچھ چل تو نیک محفل میں نہیں گیا, چل اتنا ہی بتا دے جو تیرا خاندان ہے, جو تیری نسل ہے, جو تیری لڑی ہے, جو تیرے رشتہ دار ہیں, ان میں کوئی عالم دین پیدا ہوا ہے. وہ تیرے خاندان میں کوئی عالم دین اگر پیدا ہوا ہے نا تو میں اپنے پھر بھی اس کی وجہ سے پاگل لوگ یار کہتے ہیں مصطفیٰ کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کہا تو مصطفیٰ
حدیثیں پڑھی ہیں، ان سے رشتہ داری کی وجہ سے رب بخش رہا ہے۔ مصطفیٰ کچھ نہیں کر سکتے، یہاں پر مصطفیٰ کے فرمان پڑھنے والا رشتہ دار دوبارہ جبرائیل گیا آدھا وہ تیری کوئی نسل ہے جتائی عالم دین پیدا تے آگے ڈاڈا کسان پڑھاڈا کسان نانا پڑھنانا ایمیں کو دوترے پوترے میں کسان پورا خاندان سارے کام بھی ہوئے مولویاں نے پاسے کون بنیا ٹائم کیا نہ صحیح کیش نہ کہنی کئی ہے کہنا پورے خاندان عالم دین کہنی ہمیں بھی غور کر لینا چاہیے کہ ہمارے خاندان میں کوئی حافظ قرآن ہے عالم دین ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے نا، تو سانسوں کا ناتا بھی چل رہا ہے۔ کسی ایک کو حافظ قرآن بنائے عالم دین بنائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں بخش دے۔ خرید اللہ فیل اللہ فرمائے گا پھر جا، یا اللہ اب میں اس سے کیا پوچھوں؟ نہ وہ نیک محفل میں گیا، نہ اس کے خاندان میں کوئی عالم دین پیدا ہوا، اللہ فرمائے گا دوبارہ جا، چل نیک محفل میں نہیں گیا، خاندان میں بھی کوئی عالم دین نہیں ہے، اب اس سے پوچھ دنیا میں تو رہتا تھا نا، اس کے دوست بھی ہوں گے، وہ فرینڈ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ دوست ہوں گے نا، دوست ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا چل اس سے جا کے یہ پوچھ رہے، چل کوئی تیرا دوست نیک ہو عالم دین ہو، کوئی دوست ہی نیک ہو پیارا ہو تیرا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، میں رب نے پھر بھی بخش دیا۔ دوست ہی ہو تیرا صرف اٹھنا بیٹھنا علماء کے ساتھ ہو۔ اب یہ دیکھیں یار رب بہانے نہیں بنا رہا بخشنے کے، اعمال دھلے ہوئے ہیں لیکن کوئی نہیں جو پلے جنت جان جوگی ہمیں، لیکن پھر بھی اب دوزخ کی طرف جانے کا حکم بھی دیا ہوا ہے اور خود ہی سوالات قائم کر رہا ہے، میں یوں بھی بخش دوں گا یوں بھی بخش دوں گا۔ جبرائیل دوبارہ پہنچ گیا تھا کہ یار ہر ایک بندہ اکیلے جب میں مجھے میرے یار ایسا ہوتا ہے نا بھائی، جیسا بندہ ہوتا ہے نا شرابی ہے نا اس کے یار بھی شرابی ہیں، کوئی نیک ہے تو اس کے دوست بھی نیک ہے، وہ کہے گا نہیں صحیح میں جیسا تھا میرے یار بھی جیسے تھے، بننے نال بننا سانجا وہی میرے بیران وہی میرے یار انہیں دی پاری والی میری پہنچی والی کہنا وہی کہنی دیکھ باری تعالیٰ فیل ہے، اس میں بھی فیل ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا آخری دفعہ پھر کا بخشنا ہے میں نے، آدمی کس حد تک اللہ تعالیٰ کس حد تک صرف اپنے محبوب کے امتی کو بخشنا چاہے، کس حد تک آخری دفعہ جا، آخری دفعہ اسے بول چل تیرا کوئی یار عالم دین نہیں ہے، جو تیرے یار ہیں وہ جو تیرے یار ہیں جیسے بھی ہیں تیرے یاروں کا کوئی یار نیک بندہ ہو نیک ہو عالم دین ہو میں رب نے پھر بھی بخش دیا ہے۔ تیرے یار جیتے ہم نکم میں ہم جو یہ دسا تیرے یارے دا تے یار نیک بھاگے ہاں ایک تھا ایسا کہ جو نیک محفلوں میں جاتا تھا تو جبرائیل فرمائیں گے ہاتھ ہی دے تو دوزخی نہیں تو جنتی ہو چکا۔ اب رب نے کیوں بخشا ہے؟ کس وجہ سے بخشا ہے؟ صرف بہانہ بنایا ہوا، صرف بہانہ کہ میرے محبوب کا امتی ہے میں نے اس کو بخشنا ہے، میرا اس کو بخشنا ہے۔ اور واللہ قیامت والے دن قیامت والے دن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کی نیکیاں بھی مصطفیٰ کے غلاموں کو دے دے گا، معصوم فرشتوں کی نیکیاں مصطفیٰ کے غلاموں کو دے گا تاکہ یہ بخشے جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت عباس حضور کو بڑی غور سے دیکھ رہے تھے، بڑی غور کے ساتھ، چچا ہیں رشتے میں حضور کے چچا ہیں، بڑی غور کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے ایک دفعہ دیکھا یعنی یہ بڑی غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ دوبارہ مصروف گفتگو ہو گئے، اب دوبارہ دیکھا پھر بھی دیکھی جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا چچا خیر ہے آج کی نہیں کو دیکھ کر بیٹھی آج کی تو نے یا رسول اللہ باقی میں نا ہمیں کتال یاد آ گئی ہے، آپ کی عمر مبارک جی میرے 40 جاڑی ہے نا 40 جاڑی میں نے بولے آپ دی بارگاہ حاضر جو تھی اپنا میں نہیں چاہتی کہ آسمان دا یہ جڑا چند ہے نا جڑا آسمان دا چند وہ انہیں ہلدا کھڑا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے چند کبھی ادھر جاتا ہے، اپنی جگہ تے رکیا ہوا کوئی نہیں، ادھر جاتا ہے تے ادھر جاتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ چاند کی ہو گیا ہے، ادھر تے زلزلہ آیا یہ ہلی جا رہے کبھی ادھر کبھی ادھر، پھر میری اچانک میری نظر پئی نا تہاڈی انگلی تے میں دیکھا کہ جدھر تہاڈی انگلی جا رہی ہے نا آپ کی انگلی مبارک جدھر جا رہی تھی نا چند بھی ادھر ہی جھول رہا سی، تہاڈی انگلی ادھر کو گئی تے چند ادھر جو گیا، یہ ادھر کو گئی تے ادھر جو گیا، پھر مینوں سمجھ آئی کہ اے جڑی چند ہلدا پیا یہ تہاڈی انگلی دے اشارے تے ہلن دے رہا تے میں خود سوچیا سیگا یا رسول اللہ جدوں تسی کچھ بڑے ہو گئے نا عمر دے لحاظ نال کچھ بڑے ہو گئے نا پھر میں تہاڈے کو پوچھاں گا صحیح
کہ یہ چکر کی سیگا کہ چند نو کی ہویا ہے ہلدا کیوں سی بس اج بیٹھے بیٹھے مینوں وہی یاد آ گیا کوئی دل وچ خیال سی تو تسی پوچھ لیا تے مینوں ہن دسو کہ روڑا کی ہے کہ چند ہلدا کیوں سی تے حضور نے فرمایا چاچا بس اے گل ہے میں تانوں دسنا او جڑا آسمان دا چند سی نا وہ میرے نال گلاں کردا سی تے میں چند نال گلاں کردا سبحان اللہ میں چند نال گلاں یا رسول اللہ چند تے بڑا دور ہے اینی دور تے جدوں چند بولدا سیگا چند جدوں بولدا سی تے تسی اودی آواز کیویں سن لیندے سی سبحان اللہ چند دی آواز تواڈے تک پہنچ کیویں جاندی سی حضور نے فرمایا چچا ایس گل تے حیران ہے میں چند دی آواز کیویں سن لیندا سن میں ہلے پیدا بھی کوئی نہیں سی ہویا ماں کے پیٹ چ ڈھڈ چ سی ہلے پیدا نہیں مبارک بطن اطہر میں تھا ڈھڈ مبارک وچ سی تے لوح محفوظ تے جڑا قلم چلدا ہے بھائی ہم لکھیں کچھ تو قلم کی آواز آتی ہے کوئی نہیں جناب آتی لیکن ہن حضور دی شان سنو حضور فرماتے لوح محفوظ تے جڑا قلم چلدا میرے امتیاں دی لکھدا نا جڑی تقدیر اس قلم تے چلن دی کری ہلکی جی آواز ہوندی سی نا او بھی میں ماں دے پیٹ چ سن لیندا چاندی آواز کیویں سن لینا یار حضور نے نا حضور تے غلاماں دے غلام 31ویں لڑی چوں علی دا پتر ہے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ کو کوئی 50 میل دے فاصلے تے ایک بندہ 50 میل دے فاصلے تے سیدزادہ پیر صاحب کو آ گیا کہنے لگا بادشاہ سنو گا پیر صاحب میں سیدزادہ سفید پوش ہاں چٹا سوٹ پائی رکھدا تے لوگ مینوں سمجھدے میرے کول بڑا پیسہ بچیاں جوان ہو گئی میں انہاں دے کرنا پیا کوئی میری خدمت کرو کوئی پیسے پوسے دیو تو میں اپنی بچیاں کی عزت نال شادی کر سکاں تے پیر صاحب نے کہا چلو لاندی تواڈے لئی کوئی حساب کتاب ویکھدے ہیں پیر صاحب دے مراقبے جا کے بڑا زور لایا کسی پاسے کوئی کام بن جائے کوئی تقدیر ہی بدل جائے لیکن پیر صاحب نے کہا آدھے گھنٹے بعد کیا شاہ دی گل سنو ساڈے واسطے روک کوئی نہیں جے میں تواڈے واسطے کچھ نہیں کر سکتا یہ غلام حسن قادری نے کتاب لکھی ہے اس کے اندر یہ بات نقل ہے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی شان پر میں شاہ جی میں تواڈے واسطے کچھ نہیں کر سکتا لیکن ایک جگہ ہے جی اوتھے چلے گئے نا تو تواڈا کام بن جائے گا میں نے کہا جی وہ کتے ہیں میں نے کہا جی 50 میل کے فاصلے تے درہم چناب دے کنارے شورپور سے ایک بابا رہتا تو انہیں سلطان باہو کہتے ہیں وہاں پر چلے جاؤ وہاں پر آپ کا کام بن جائے گا اب 50 میل کا فیصلہ کیا سیدزادے نے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے سادہ سا لباس پہنا اپنی زمین سے ہل چلا رہے تھے اپنی زمین میں ہل چلا رہے تھے اب جب دیکھا نا بادشاہ سرکار سیدزادے نے انہوں نے کہا انہاں تے اپنا حال پورا کہ ایڈے پیسے والا ہوندا تے کسے کول کام نہ کراون دیا ہوندا اے تے آپ حال چلاون دیا اینے مینوں کی دینا دوروں ویکھ کے انہاں اپنا حال پورا ایویں 50 میل دا فاصلہ کیتا کسے کام نہ آیا میرا 50 میل کا فاصلہ یہ دل میں سوچا اس نے دل میں کہ سلطان باہو حال چلا رہے ہیں جب اس بندے نے شاہ جی نے دل میں سوچا نا تو سلطان باہو کو خبر ہوگی فرمایا شاہ جی یہ 50 میل کے فاصلے پر جو پیر صاحب نے کہا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں جو ابھی دل میں سوچ رہے ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں سلطان باہو کا مقام ہے کہ دل میں خیال ہے اس کی خبر ہو گئی ہے تو مصطفیٰ جان کی آواز نہیں سن سکتے اب وہ سیدزادہ ایریا کہنے لگا باقی بابا کمال ہے بابے کے پاس ہے صحیح آگے شاہ صاحب کے پاس انہاں جی ان جی تو ہمیں نہیں گل دا پتا کہ میری گل تو پتہ ہی ہونا جی بالکل پتا وا میں نے کہا جی پھر دیو کچھ میں نے کہا جی تسی ساڈا کام کرو اسی تہاڈا کام کرنا ہے سبحان اللہ میں نے کہا اسی تے تہاڈے مہمان ہاں میں نے کہا جی تسی بھی سیدزادے اسی بھی سیدزادے ہیں اسی بھی سیدزادے تسی ساڈا کام کرو مہمان شاہ صاحب کہنے لگے میں آپ کا کام کیا کر سکتا ہوں تو سلطان باہو نے کہا کی کرنا جی حال پڑھو تے چلاؤ سبحان اللہ حال پڑھو تے چلاؤ مال چاہیے جے نا تے چلاؤ حال تسی یہ کام کرو میں تہاڈا کر دینا شاہ جی حال چلاون تے لاتا تے آپ جڑا کھیت سی نا اون دے جڑے وڈے وڈے سی ایویں جھولی پھڑ کے نا ایویں جھولی ایویں کر کے تو وڈیاں نہ کر لے سبحان اللہ شاہ جی ادھر دیکھو ذرا تے شاہ جی نے ہاتھ چلا کے کہا تے ویکھیا پر میں اینے کافی ہے میں شاہ جی کیوں مذاق کر رہے ہو او مینوں پیسہ چاہیے ہے وڈے نہیں میں کہڑا کسے نال لڑنا بھی وڈے مارا میں دیاں بھی ہونیاں نے پیسہ دو سونا دو کوئی ایسی چیز دو مجھے آپ یہ وڈے دے رہے ہیں فرمایا شاہ جی یہ وڈے نہیں ہیں غور سے تو دیکھو آپ نے ایسے
صلاحیت زیادہ ہے، وہ مٹی کو آگ لگائے تو سونا بنا دے۔ سبحان اللہ۔ میں موضوع کی طرف آتا ہوں، بھول گئے ہو؟ ہاں جی بھول گئے ہونے۔ میں دوبارہ اسی بات پر آتا ہوں۔ چچا اس بات پر ایوان میں چاول کی آواز کیسے سن لیتا تھا؟ سنو، میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، مغرب کے وقت جو سورج غروب ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے نا، اس کے سجدہ کرنے کی آواز بھی ماں کے پیٹ میں سن لیتا تھا۔ یا رسول اللہ حیران کر دیا۔ اس سے بھی حیران کوئی اور بات ہے؟ اللہ نزاد المجالس کی روایت ہے یہ۔ اس سے بھی حیران کوئی اور بات ہے؟ انہوں نے بالکل ہے۔ آج کی یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا چچا سنو، پیر والے دن میں پیدا ہوا، اللہ نے نا میری پیدائش کی خوشی میں آسمان پر، زمین پر نہیں، آسمان پر 7 پہاڑ پیدا کیے ہیں، 7 پہاڑ۔ ان پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ فرشتے ہیں، قیامت تک وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، قیامت تک کریں گے۔ فوراً حضرت عباس نے عرض کی، یا رسول اللہ فرشتے تو معصوم ہیں، گناہوں کرتے نہیں ہیں، تو پھر یہ جو تسبیح کر رہے ہیں اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ فرشتوں کی تسبیحات کا ثواب کس کو ملے گا؟ حضور نے فرمایا چچا یہ ہے حیران کن بات جو میں بتانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نا قیامت والے دن ان فرشتوں کی تسبیحات کا ثواب اس امتی کو دے دے گا جو دنیا میں مجھ پر محبت سے درود پڑھنے والا ہو۔ اللہ فرشتوں کی نیکیاں کس کو دے رہا ہے؟ کس کو دے رہا ہے؟ کس کو دے رہا ہے؟ حضور کے غلاموں کو۔ کتنا پیار ہے اللہ کو حضور کے غلاموں کے ساتھ۔ بقیہ رہ کی بات ہے بخشنے کی بات، تو یقین مانے واللہ اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کر لیا ہے کہ من کا لڑائی الہ الا اللہ داخل، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے نا میں رب اس کو بخش دوں گا۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، جس نے بھی کلمہ۔ جب حضور معراج کی رات واپس آئے نا، اپنے غلاموں کو باتیں بتائی، صدیق اکبر کو بھی راز کی باتیں بتائی، 50 نمازوں والی بھی بات بتائی، ساری باتیں بتائی۔ آپ کی بیٹی آ گئی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی نا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی کہ بابا جان سب کو راز کی باتیں بتائی ہیں، میں ہوں آپ کی بیٹی، مجھے بھی کوئی راز کی بات بتائے۔ سانو بھی کوئی بات دسو، تسی جو اللہ کا دیدار کر کے آئے ہو، سانو نال بھی کوئی راز کی گل کر لو، دھیاں میں تہاڈی۔ حضور نے فرمایا جی بالکل تہاڈے نال گل کران گے تے راز ہی کران گے، تے نہ ہی بیٹی بول پئی، بجا گل ہو کرے جی جڑی علی صدیق نوں ہی نہ دسی ہوئے۔ صدیق اکبر کو بھی جو بات نہ بتائی ہو، ایسی راز کی بات آپ نے میرے ساتھ کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹی سنو، پھر میں جب گیا نا 7ویں آسمان پر، جب میں لامکان کی طرف جانے لگا نا تو جبرائیل جو میرے ساتھ تھا، فرشتوں کا سردار، وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں کوئی نہیں جا سکتا، یہ تم تھوڑا جب لے گیا نا میرے پار کو سڑ جانا ہے، اگے نور ہی نور ہے، میں اس کو کہ کوئی نہیں جا سکتا، بس ہوگی میری اتنے۔ تو حضور نے ان کو پوچھا جبرائیل کو، حل لگا حاجتن، تیری کوئی خواہش، تیری کوئی تمنا ہو تو میں رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں، کوئی ہے خواہش؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ باری تعالیٰ ایک خواہش ہے، تمنا ہے۔ مدارج النبوہ کے اندر شیخ عبدالحق محدث تحریر نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ میں ان کے لیے بول رہا ہوں کہ جو ابھی ہمارے طلبہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ کس جگہ پر ہے، چلے اس معنی کتاب تو چکن گے نا، پتہ نہیں کتنوں سال نے پڑھ چھٹے 2 جلد ہم پڑھن کے لبن گے بھی کیڑی جگہ تے لکھیا ہویا تے چل اس بہانے کچھ پڑھ لین گے۔ نیانے اج کل پڑھتے کوئی نہیں جے، تے سکول والے تے حال انہاں دا بھی پورا، یہ تے حکومت دی مہربانی ہے پاس کیتی جان دی، تے حال پورا واپس نہیں آیا ہوتا ہے، باہر پڑھتے کوئی نہیں، اے موبائل ہی چلاتے رہتے ہیں، مجھے نا پڑھ رہے ہیں تو کہتے بالکل پڑھ رہے ہیں، بعد پتہ لگتا ہے پوسٹا پڑھن رہے ہیں، پڑھتے کوئی نہیں۔ آج بہت ہی بندہ بہت ہی گیا ہے، انہوں نے کانوں ڈاکٹر بننا تے انہوں نے انجینئر بننا تے پھر انہوں نے بلڈنگاں بھی ڈگنیاں تے بندے بھی بنتے ہیں، یہ تو پڑھے نہیں تے راج کیوں نہیں کرنا ایویں نہ، پھر پڑھتے کوئی نہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے، اس بات کو انہوں نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل کی بس ہوگی، انہوں نے پوچھا کوئی خواہش ہے؟ جی بالکل ہے، کیا خواہش ہے؟ تو میں اللہ سے نا مجھے اجازت دلوا دیں، جب آپ کی امت کی باری آئے نا قیامت والے دن میزان عمل پر یہ پل صراط پر گزرنے کی آپ کی امت کی باری آئے نا تو اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے میں اپنے نورانی پر پل صراط پر بچھا دوں، آپ کی امت گزر جائے، بس اتنی سی اجازت دلوا دیں، اتنی سی اجازت۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں جب لامکان پر گیا نا تو غیب سے مجھے آواز آئی، بیما اشرفک یا محمد، اے پیارے تو میرا مہمان ہے۔ بیٹی اللہ نے فرمایا فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ ذُنُوبِ أُمَّتٍ لَمْ أَرَ الْوَجْهَ إِلَّا الْعَظْمَ، پیارے امت کی پریشانی نہ لے، میں نے جب تیری امت کے گناہوں کی طرف دیکھا نا تو بخشنے کے لیے ارادہ ہی نہیں بنایا۔
साथ फौरन फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो बख्शी दे रहे हैं इनको, फिर इनके खाते में गुनाह क्यों डाले? सारी नेक होते, सबकी दाढ़ियां होती, पांच वक्त नमाजी होते, हुजूर की ज़रबे लगाने वाले होते, सारे नेक होते, फिर इनको गुनाहगार क्यों बनाया जब बख्श ही देना है? तो मैं बेटी, मैंने अल्लाह से पूछा ना, मैंने पूछा, मैं क्या जवाब मिला? तो फरमाया बेटी, अल्लाह ने जवाब दिया, फ़इल्लम अक़दी अलैहिम ज़ुनूबहुम क़द ताअत शैअन रहमती व शफ़ाअतुक। प्यारे, अगर मैं इनको गुनाहगार ना बनाता तो दो चीजें ज़ाया हो जाती, मेरी रहमत ज़ाया हो जाती, तेरी शफ़ाअत ज़ाया हो जाती। इनको बख्शूंगा सही, लेकिन प्यारे तेरी शफ़ाअत के साथ ही बख्शूंगा, तेरी शफ़ाअत होगी, तेरी बख्शूंगा। और हकीकत है, जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे ना। अब जो काफिर होंगे ना, काफिर जो होंगे वो मुसलमानों को ना ताना देंगे, मुसलमानों को ताना देंगे दोज़ख में, तो कहेंगे असी ते मन्निया ही कोई नहीं रब नूं, ना मन्निया मुस्तफा नूं, असी ते तां सड़न दे हक दे विच, ना रब नूं मन्निया ना मुस्तफा नूं मन्निया। तुसी मन के की खट लिया है? नबी दा कलमा पढ़िया, तुहानू की मिल गया? साडे नाल ही सड़न दे हो ते फायदा की होया तुहानू कलमा पढ़न दा? ये जो काफिर ताना देंगे ना, काफिर ताने, भैया ये मिसाल मशहूर है ना, मिसाल कोई बच्चा गलती करे ना तो वो बड़े पता की कहते पुत्र तेरा नहीं तेरे साइया का मुंह मारता है, ये तो तेरी शतरौल बड़ी करनी थी, पुत्र तेरा नहीं तेरे बढ़िया का मुंह मारता है। तो यही क़यामत वाले दिन होगा। अल्लाह जो है ना हुजूर के गुलामों से, तुम्हारा बूथा नहीं मुस्तफा का चेहरा है जिसकी वजह से यही होगा और कुछ नहीं। अब जब काफिर ताना देंगे ना हुजूर के गुलामों को गुनाहों की वजह से, तो दो जख्मी होंगे, जब ताना देंगे ना कि तुम्हें क्या मिल गया कलिमा पढ़कर जब तो हमारे साथ ही रहे हो, ये आवाज मुस्तफा सुन लेंगे, हुजूर ये आवाज सुन लेंगे कि मेरे गुलामों को ताना दे दिया गया है, मेरे गुलामों को। हुजूर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, बारी ताला अब मामला ताने वाला आ गया है, अब मामला कलमे पर आ गया है। पहले बात और थी, अब कलमे का मामला है। मुझे इजाजत दे, मैं इनको जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में ले जाऊं। अल्लाह फरमाएगा प्यारे अब अकेला ना जा, क्योंकि काफिरों ने ताना जो दिया है, अब अकेला ना जा, पूरी बारात लेकर जा सहाबा की, पूरी बारात, सहाबों की पूरी बारात लेकर जा। हुजूर सहाबा के साथ जाएंगे, जितने भी कलमा पढ़ने वाले होंगे ना, जितने भी, सभी को दोज़ख से निकाल कर जन्नत में ले जा रहे होंगे। तो दारोगा जहन्नुम वो अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह, क्या आपकी शान है, क्या आपका मकाम है कि आपने अपने गुलामों के कदमों से लगने वाली खाक को भी दोज़ख में नहीं रहने दिया। अब मुझे बताएं यार, कैसा प्यार है अल्लाह, कैसा प्यार है। सिर्फ बहाना बनाता है रब जो है, ये सिर्फ बहाना बनाता है कि मेरे महबूब के गुलामों की करम तो सही, कुछ भी अच्छा काम हुए, और यही चीज है मेरे भाई, यही बात है। बहाना होना चाहिए यार, हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जो हम ना अल्लाह की बारगाह में पेश कर सके। हमने सबने मरना है, एक दिन कब्र में जाना है ना, मौत अटल फैसला है, कल नहीं सकती, मौत आनी ही आनी है। लेकिन इतना हो कि यार कब्र में सरकार के लिए कोई तोहफा तो हो ना, सरकार को पेश करने के लिए कोई तोहफा तो जो हम सरकार की बारगाह में पेश कर सके, कोई ऐसी चीज तो हो ना जो सरकार को तोहफे में पेश कर सके। मौलाना रूम ने ना, ये खास तौर पर नौजवान तवज्जो कीजिएगा, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात समझाई, बड़ी प्यारी बात, इंतहा कर दी ना आपने, इंतहा कर दी। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक ईसाई ने बकरी को ज़िबा कर रहा था, बकरी को, तो मजनू की नजर पड़ गई, मजनू की, तो वो ईसाई से कहने लगा, बात सुन, इस बकरी को छोड़ दे, इसको ज़िबा ना कर, मैं तुझे बकरी के बदले ना और बकरी देता हूँ। ईसाई ने कहा मुझे तो गोश्त चाहिए ना, मुझे बकरी के बदले में बकरी दे दे, मैं इसको छोड़ दूंगा। मजनू गया, एक बकरी लेकर आ गया। ईसाई कहने लगा नहीं जी है गल नहीं बननी, तू वेखने दिया मेरे लिए देसी है तो तू डैडी लेके आ गया, एक नहीं दो लूंगा, दो लेकर आके फिर कहता मैं नहीं छड़ना है, मैं तो खरीदी है, मैं 3 लवांगा। मौलाना रूम ने फरमाया कि 10 बकरियां ली मजनू से। मजनू तो मजनू था ना, मजनू तो मजनू। आपसे ना किसी ने पूछ लिया कि ए मजनू ये बता कि फिर आपको किसको मिलनी चाहिए?
حضرت امیر معاویہ کو یا حضرت امام حسن کو خلافت کس کو ملنی چاہیے؟ مجنون کہنے لگا لیلا کو، لیلا کو ملنی چاہیے، ایسا مجنون تھا. تو 10 بکریاں لی مجنون سے کسائی. لوگ آگے کو کہنے لگے کی کرتا ہے کیا اے تو مجنون تو ان کو 10 بکریاں لینی ہیں چل پا جا. ساری لڑکیاں 10 بکریاں جاتا بڑھتے اور مجنون کی کرنے لیا ایک دو پتے توڑ رہی بکری کھوان لیا ایک دو گھاس کھوان لیا بڑی بکری کی خدمت کی تھی. ان بات کے جا موج کر جا آزاد ہے. تو لوگ پھر پریشان کو مجنون وہ یار اسی نے سمجھا تیری بکری ہے تیرے ڈیڑھ چ سونا تو تانی دبا ہون دیتا تے اینو بھی تو کیا جا موج کا چکر کی ہے. تو مجنون نے بڑا پیارا جواب دیتا. وہ کہتا یار یہ میری کوئی نہیں یہ ہے کہ سائیڈ سی میں 10 بکریاں دے بدلے چ تا رہی ہے کہ میں نہیں چاہتا ان دے گلے تے نہ چھری چلے. میں نہیں چاہتا. میں کیوں نہیں چاہتا؟ وہ کہتا میں اس لیے نہیں چاہتا کہ اس بکری کی جو آنکھیں ہیں نا وہ میری لیلا کی آنکھوں سے کہتی ہے. بس اس کی جو آنکھیں ہیں میری لیلا کی میرا عشق دوبارہ نہیں کرتا کہ یار اس کی گردن پہ چھری چلے اور آنکھیں میری لیلا کی آنکھوں والی ہوں. مولانا روم نے جو نتیجہ نکالا نا تڑپ کے بندہ رہ جاتا ہے تڑپ کے. مولانا روم نے نتیجہ نکالا وہ کہنے لگا حضور کے غلام تو انہیں بھی مر کے قبر میں جانا ہے اپنے چہرے کو نا مصطفیٰ کے چہرے جیسا بنا لے. جب قبر میں جائے فرشتے پوچھے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل تو اللہ فرمائے فرشتوں اس طرح کیا پوچھتے ہو دیکھ نہیں رہے اس کا چہرہ تو میرے مصطفیٰ کے چہرے جیسا. یہ لے کر جائیں گے قبر میں. بندے کو پتہ کوئی نہیں ہوتا. آپ کے ساتھ کئی ایسے دوست آپ کے ہوں گے جن کا آپ نے سوچا ہوگا کہ یار بڑھاپے میں بھی ہمارے ساتھ ہی ہوں گے لیکن سفر چھوڑ گئے وہ فوت ہو گئے قبر میں چلے گئے. یہ تحفہ قبر میں یار لے کر جائیں داری ہو. ہم ورنہ بابو اعتراض کرتے ہیں یار یہ عاشق تو بنتے ہیں لیکن ان کی ہمارا عاشق والے کوئی نہیں. یہاں تک تو ان کی بات ٹھیک ہے. بقیہ جو الٹے سیدھے اعتراض کرتے ہیں نا ہم سبھی کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. وہ ایک بندہ لگا ہوا تھا یہ تمہاری جڑی بتیاں لاتی ہوتے ہوئے یہ لائٹ لاتی ہوتے ہوئے یہ صحابہ کرام لاتیاں جو تمہارے دے دے تبلا کے فنٹر قسم دا سن لیا وہ ایک بار ٹھوک دے جواب دے آخر تم میرے تیرے کیوں بنائیاں جڑا صحابہ میں نا وہ لائٹ کا ہون کر دیا میں تو ہون لینے بدے سے اگر وہ تیرا پیو بنا دے ہے نا تو صحابہ لا دے نا جن صحابہ نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے دی مصطفیٰ کے لیے یہ نہیں دیکھا کہ باپ ہے یہ نہیں دیکھا کہ بیٹا ہے یہ نہیں دیکھا بھائی ہے گستاخ رسول ہے گردن اڑا دی تو انہوں نے دیکھے چھپا کے رکھے مصطفیٰ کے نام پر ریٹا کیوں نہیں لگائی تھی جھنڈے کیوں نہیں لگائے تھے جیسے انہوں نے میلاد منایا ہے نا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. باپ کو قتل کرنا پڑ جاتا ہے لیکن گستاخی کی وجہ سے دعوت نے کیا ہے. اوئے انہوں نے جانوں کی قربانیاں دے کر میلاد منایا ہے تلوار اٹھا کر میلاد منایا ہے. ہم تو جھنڈا اٹھا کر میلاد منا رہے ہیں جھنڈا اٹھا کر میلاد منا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے اس وقت کسی نے خوشی کی تھی آپ تو کر رہے ہیں. حضور کی مکہ میں پیدا ہوئے اس وقت مکے کے جو لوگ تھے انہوں نے خوشی کی تھی. ہم یہ کہتے بھیا نہیں کی تھی کہتے تم بھی مجھ سے بڑے عاشق ہو. جب انہوں نے نہیں کی تو تم کیوں خوشی کر رہے ہو تم کیوں یہ جلوس نکال رہے ہو. جب انہوں نے نہیں کی تو تم بھی نہ کرو یا تم سے بڑے عاشق ہو. میں نے کہا غور تو کر جس وقت حضور پیدا ہوئے تھے مکے میں مسلمان کتنے تھے علاوہ چند دیکھ کے تو مسلمان ہی نہیں تھا. جب وہ مسلمان نہیں تھا تو خوشی کون مناتا. میں نے کہا تو بتا وہ کون تھے کہتے وہ تو کافر تھے. میں نے کہا بتا پھر کافر بھی حضور کا میلاد منائے گا نہیں. میں نے کہا تو بتا تو کون ہے میں نے کہا مسلمان. میں نے کہا پھر مر منا پھر کیوں نہیں مناتا. میں نے کہا سن وہاں پر تھے کافر تو انہوں نے میلاد نہیں منایا. جس وقت مصطفیٰ آئے نا ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تو انہوں نے جو استقبال کیا فسائی کا رجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فوق الطرق ينادون يا محمد يا رسول اللہ. جس طرح آج بچے
وہ مدینے کے نوجوان تھے. عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی, نوجوان گلیوں میں بھاگتے ہوئے مصطفیٰ کا استقبال کر رہے ہیں, اور ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے, نعرہ رسالت. یا محمد یا رسول اللہ یا محمد. میں نے کہا وہ تھے مسلمان, انہوں نے جلوس نکال کر حضور کا استقبال کیا. بات کرتا ہے صحابہ نے میلاد منایا ہے, سارے جواب ہم دے سکتے ہیں, لیکن یہاں پر آ کر ہم بھی چپ ہو جاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں نا یار یہ عاشق رسول کوئی نہیں, یہ عاشق دیگ ہیں. جہاں پر چاول دیکھتے ہیں وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں, کاجوات کے نعرے لگائے, اور ان کی فجر کی نماز پڑھنا صرف بابا ہی ہوتے ہیں. جو زور لگا رہے ہوتے ہیں نوجوان, وہ سارے سو رہے ہوتے ہیں, جبکہ حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. عشق تو یہ ہے نا کہ جو محبوب کو پسند ہو, جو محبوب کو پسند ہو پھر وہی کام کیا جائے. نوجوان ہے نا جو پاگل ہو جاتے ہیں. اب وہ جس کے ساتھ وہ ہے اس نے کہہ دیا نا تجھے لال سوٹ بڑا پیارا لگتا ہے, ریڈ کلر بڑا ہی جچتا ہے. اس کے دوست بھی کہنا ہے نا یہ ڈھول والا لگتا نہیں, وہ ڈھول والا لگتا نہیں, یہ کیا بڑا بندی, وہ کیسے کہنا نا میرے ڈھولے کو جو پسند ہے, وہ کہ تم میراثی لگتا ہے, ہاں کیا بڑا بندی, وہ میرے ڈھولے کو, وہ لوگوں کو نہیں دیکھتا, اپنے محبوب کو دیکھتا ہے. میں نے کہا تجھے دنیا کا عشق مبارک, ہمیں مصطفیٰ کا عشق اپنی اداؤں کو یار مصطفیٰ کی اداؤں جیسا بنا رہے ہیں. مصطفیٰ کی صحابہ بھی عاشق تھے نا حضور کے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خانہ کعبہ کا طواف کیا نا, خانہ کعبہ کا طواف کیا تو جب چومنے لگے نا حجر اسود کو جب چومنے لگے تو رک گئے. اب وہ جنتی پتھر ہے, جنت سے آیا ہوا ہے, اب وہ پتھر کو کہہ رہے ہیں, پتھر کو استلام کیا جاتا ہے نا, چوما جاتا ہے, جس کو موقع ملتا ہے وہ چومتا ہے, ورنہ ہاتھ کے اشارے سے اس کا بوسہ لیا جاتا ہے, استلام کیا جاتا ہے. یہ خانہ کعبہ کے اندر نصب ہے. اب جب فاروق اعظم چومنے لگے نا, عشق دیکھے فاروق اعظم کا, عشق دیکھے, جب اس پتھر کو چومنے لگے نا رک گئے. پتھر کو کہہ رہے ہیں اے پتھر, اے جنتی پتھر, سن میں تینوں ایسا وجہ تو نہیں چومن دیا کہ تو جنت چوں آیا ہے, اے عمر تینوں تا نہیں چومن دیا کہ تو جنت سے آیا ہے, کہ نہ ہی ایسا وجہ تو چومن دیا کہ تو گناہ چوس لینا. نا میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا, میں تو تجھے بس اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے چوما. آخر یہی بات ہے. مصور پاکستان ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انتہا کر دی. جب انہوں نے صحابہ کا عشق دیکھا نا, صحابہ کا عشق دیکھا تو اس سے پوچھا کہ نماز کیا ہے. ڈاکٹر اقبال سے پوچھا کہ نماز کیا ہے, کیسے پڑھی جاتی ہے. تو کہتا ہے مجھے کام کیا تھا رکوع سے, مجھے کیا خبر تھی سجود کی, کہتا مجھے کیا پتا نماز کیا ہوتی ہے. آقا تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. اچھا یہ ایسے ہاتھ مانگنا نماز ہوتا ہے, یہ رکوع میں جانا نماز ہوتا ہے, یہ سجدہ کرنا نماز ہوتا ہے. میں نے تو پڑھا کہ یہ تو مصطفیٰ کی ادا ہے. بدلیں یار, اپنی زندگی کو بدلیں. اور جڑی تبدیلی اسی لیے ہونا چاہ رہے نا, کوئی نہیں ہونی تو دیکھنے دے جڑا حال ہو رہا ہے, وہ تبدیلی کوئی نہیں ہونی, لیکن اپنے آپ کو ضرور تبدیل کریں. مصطفیٰ کے لیے تبدیل کریں, تاکہ قبر میں جائے نا, قبر میں جائے تو شرمندگی نہ ہو. آج وفا کرے, اللہ نے اولاد دی ہے نا, اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو اپنے ایک بچے کو حافظ قرآن بنائے اور عالم دین بنائے, مصطفیٰ کو قبر میں تحفہ دینے کے لیے. اور کچھ کوئی نہیں ہے پلے میرے, کوئی شے کوئی نہیں. ایک پتر ہے, نوجوان ہے, عالم دین نے حافظ قرآن بنایا تو علی شان بیان کر رہے ہیں. نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے ایک بچے کو حافظ قرآن اور عالم دین. یقین ماننے کہ اے بی سی پڑھنے والا بھوکا نہیں نہ مرتا, کہ کالا کالا رسول اللہ پڑھنے والا نہیں بھوکا مرنے لگا. لیکن قبر کے لیے اپنے تحفہ تیار کریں. یہ دنیا ہے, ایک دن چھوڑ کر جانا ہے. اولاد بڑی ہو گئی ہے نا, اولاد بڑی ہو گئی ہے تو آئیں, دعوت اسلامی کے ادارے قائم ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں کہ جو یہ ادارے چلا رہے ہیں. کسی ایک بچے کا خرچہ پوچھ لیں کتنا خرچہ ہو رہا ہے, اس کو کتابیں لے کر دے دیں, مہینے کے بعد اس کو خرچہ دے دیں, تاکہ شمار تو ان میں ہو جائے کہ جو علماء کو تیار کرنے والے ہیں. یہ تو کر سکتے ہیں نا. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. الحمدللہ ہر سال یہ جامعات المدینہ تو پاکستان میں بھی ہیں اور بیرون ملک میں بھی ہیں, ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ٹیلیتھون, جس کو عطیات مہم کہا جاتا ہے, وہ کی جاتی ہے. مدنی چینل پر بھی اس کی تشہیر ہو رہی ہوگی. میں بھی یہی عرض کروں گا کیونکہ میں بھی ایک ادارے کے اندر ہوں, میں بھی ایک ادارہ چلا رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ کس طرح, آپ کو بھی پتا ہے یار, ایک بندہ 5-6 بھائی ہوتے, گھر کا نظام چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے. مہینہ پورا 15 دن نام دیتے پرچی تیار ہوتی ہے, اخراجات دی ختم, پہلے والا ختم. بجلی کا بل, گیس کا بل, آپ بھائی کھڑا پورا کرنا بہت مشکل. یہ تو پھر ایک ادارہ ہے, وہ صرف چلتا ہے آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ.
ایسی ہے نا ان کے اخراجات ہوتے ہیں. یا آئیں تعاون کریں, اللہ نے آپ کو دیا ہے نا مال, اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, شکر ادا کریں. اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ فرماتا ہے تم شکر کرو گے تو میں نے تمہیں دیا ہوا ہے اس پر شکر کرو گے. اس کے شکر کرنے کا مطلب ایک تو ہے الحمدللہ کہنا, الحمدللہ جی اللہ نے مجھے بڑا ہی دیتا, شکر اللہ کا, یہ بھی شکر ہے. اور یہ بھی شکر ہے اللہ نے مجھے دیا ہے تو اس کی راہ میں خرچ بھی کروں. متا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اللہ فرماتا ہے تم میری مدد کرو گے نا, رب ہے, رب وہ بھی کہہ رہا ہے تم میری مدد کرو گے نا میں تمہاری مدد کروں گا. رب کی مدد کیسے ہے؟ رب کی مدد یہی ہے کہ دین مصطفیٰ کی مدد کی جائے. یہ مقام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوال کیا ہے صحابہ کرام سے کہ لائیں مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے, جہاد کرنے کے لیے. اسی طرح آج کے دور کے اندر یہ نظام مصطفیٰ کے لیے, دین اسلام کے لیے ہمارے مدارس قائم ہے, جامعۃ المدینہ قائم ہے. 7 نومبر کو ایک عطیات مہم ہوتی ہے, اس کے بنائے گئے ہیں یونٹ. ایک یونٹ جو ہے وہ 10,000 روپے کا ہے. یعنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو ایک یونٹ جمع کروائیں. ہمارا جامعۃ المدینہ قائم ہے وہاں پر آ کر, تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے. جس وقت حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا نا, آگ میں تو چڑیا بھی جا رہی تھی, چڑیا. تو اس سے کسی نے پوچھا تو کہاں جا رہی ہے؟ وہاں پر تو آگ جل رہی ہے. تو وہ چڑیا کہنے لگی مجھے بھی پتا ہے آگ جل رہی ہے, میری چونچ میں ہے پانی, میں آگ کو جانے جا رہی ہوں. کہنے لگے تیری چونچ دے پانی نہ کہ تمہارا بجھنی ہے, کوئی نہیں کہ بجھنی. چڑیا نے کہا مجھے بھی پتا ہے اس سے آگ نہیں بجھے گی, لیکن میرا شمار تو ان لوگوں میں ہو جائے گا جو آگ بجھانے والے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح نظام بہت بڑا ہے, بہت بڑا نظام ہے, 10,000 سے چلنے والا نہیں ہے, لیکن ہمارا شمار تو ان لوگوں میں ہو جائے گا نا جو علماء تیار کرنے والے ہیں. آپ نیت کرتی ہیں کہ انشاءاللہ ہم تعاون کریں گے. جامعہ مدینہ کے اندر ہمارے امام صاحب سید زادے ماشاءاللہ یہ بھی وہاں پر زیر تعلیم ہے, آپ ان کو بھی احتیاط جمع کروا سکتے ہیں تاکہ وہاں پر آ کر